بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طنطاوی رحمہ اللہ ایک جگہ پر ایک مختصر سا مضمون لکھتے ہیں اور جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود بھی مطالعہ اور اسٹڈی کے لیے ٹائم کیسے نکالتا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تفصیلات بیان کی ہے، اپنی مصروفیات کا ذکر کیا ہے کہ میں تحکیم کا کام کرتا تھا، لوگوں کے لیے فیصلے کرتا تھا، بہت سارے اداروں کی سربراہی میرے پاس تھی، ان کی نگرانی میں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جامعات میں درس و تدریس کرتا تھا، خطیب تھا، خطبے بھی دیا کرتا تھا، النصر اور اس طرح دیگر مجلات کے لیے مضامین، آرٹیکلز اور کالم بھی لکھتا تھا، اور اس کے باوجود بھی میں مطالعے کے لیے ٹائم نکالتا تھا اور بہت سارا میں مطالعہ ڈیلی یومیہ میں مطالعہ کیا کرتا تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے بڑا ایک اہم پوائنٹ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں فقہا کے محایات کے طریقے پر عمل کیا۔ فقہا کے ہاں محایات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھر یا کوئی زمین مشترکہ ہے، اس کے پارٹنر 2-3 ہیں اور وہ آپس میں باریاں مقرر کرتے ہیں ٹائم شیئرنگ کے لحاظ سے کہ بھئی ہر پارٹنر مثلا ایک دن اس مکان کو استعمال کرے گا، یا 1 سال تک اس مکان کو ایک پارٹنر استعمال کرے گا پھر دوسرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے طریقہ محایات پہ عمل یوں کیا کہ میں نے خود کو کبھی تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کی کاموں کے درمیان، بلکہ میں نے کام تقسیم کر دیے۔ اپنے کاموں کو میں نے اپنے ڈیلی روٹین میں ایک ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے اس طرح تقسیم کر دیا کہ میں جب ایک ٹائم میں ایک کام کرتا تھا تو کبھی بھی میں نے دوسرے کام کے بارے میں نہیں سوچا، میرا وہ ٹائم صرف اور صرف اسی کام کے لیے ہوتا تھا۔ اگر میں خطبہ دیتا تھا تو میرا 100% توجہ میری اسی پر ہوتی تھی۔ اگر میں النصر یا کسی اور مجلے کے لیے کوئی آرٹیکل لکھتا تھا تو میری مکمل توجہ اور میری ساری کی ساری صلاحیتیں میں اسی پر صرف کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبھی میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ مجھے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جب میں درس دیتا تھا تو اس میں بھی میں درس پر ہی ساری توجہ رکھتا تھا، اور اسی کا فائدہ ہوا کہ میرا ہر کام مکمل اور تکمیلی اور یعنی ایک مکمل ٹھیک طریقے سے ہو پایا۔ اگر میں اس طرح کرتا کہ اپنے ایک کام کے دوران دوسرے کام کے بارے میں سوچتا، پھر اگلے کام کے بارے میں کسی اور کام کے بارے میں سوچتا، تو کوئی بھی کام میرا ٹھیک طریقے سے نہ ہو پاتا۔ اسی طریقے پر وہ کہتے ہیں، اس کو آج کل ٹائم شیئرنگ کہہ سکتے ہیں، اور یہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ ہے۔